اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 9 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے 67 سے 69 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہر پارے کے 4 حصے ہیں، ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم نے جو ہے QC2 میں پڑھے جس میں 37 آیتیں اور سورۃ الفاتحہ تھی۔ اگلے 5 صفحے اس وقت ہم QC3 میں پڑھ رہے ہیں جس میں 38 سے 76 تک 39 آیتیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے انشاءاللہ ہم QC4 میں پڑھیں گے جس میں 77 سے 105 یعنی 29 آیتیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے ہم انشاءاللہ QC5 میں پڑھیں گے جس میں 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں ہیں، اور اس طرح مجموعی طور پر پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی 141 آیتیں آئیں جو انشاءاللہ ہم QC5 میں مکمل کریں گے۔ تو آئیے QC3 کے 5 جو صفحات ہیں ان کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھیں۔ صفحہ 6 سے 10 تو ان کے اشارے کیا ہیں؟ چھٹے صفحے کے اشارے ہیں ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ 7ویں صفحے کے اشارے ہیں فرعون سے نجات، 40 آیتیں، بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 آیتیں، بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ اور 8ویں صفحے کے اشارے ہیں بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ ان کے مختصر اشارے یہ ہیں چھٹے صفحے کے ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن۔ 7ویں صفحے کے اشارے ہیں فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو، فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ 8ویں صفحے کے اشارے ہیں بستی، پانی، کھانا، سزا، بستی، پانی، کھانا، سزا۔ چلتے ہیں جی 9ویں صفحے کی طرف۔ اس کا پہلا اشارہ ہے عام قاعدہ، دوسرا اشارہ ہے طور کا وعدہ، تیسرا ہے ہفتہ کے مجرم، چوتھا ہے بکرا کا قصہ۔ ان کو بھی انگلیوں پر رکھ لیجئے۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ اور مختصر اشارے ہیں قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا، قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ الحمدللہ آج ہم یہ چوتھا صفحہ مکمل کر لیں گے۔ آج ہم نے اس کا چوتھا اشارہ پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ بکرا کا قصہ۔ یہ سورت بکرا جو ہے اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ اس قصے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت البقرہ ہے، گرچہ کچھ لوگوں نے اور بھی وجوہات کہی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کا یا اس حصے کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے۔ مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ آج کی آیتیں ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بقر عوام بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔
انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی، دونوں کے درمیان ہو، پس کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. آئیے الفاظ کی پہچان کرتے ہیں. وا حرف، از جو ہے اسم، از اور ازا یہ دونوں ظرف ہیں، اسم ہوتے ہیں. کالا یہ ماضی کا فعل ہے، 3 حرفی ثلاثی مجرد سے کمزور فعل. موسا، موسا جو ہے اسم ہے. لی قومی ہی 3 ٹکڑے، لی حرف، قوم جو ہے اسم، ہی جو ہے ضمیر اسم. ان حرف، اللہ اس میں جلالہ اسم. یا رکم، یا جو ہے یہ حرف ندا ہے. مر، مر جو ہے یہ امر ہوتا ہے، امرا یامرو مر. کم، کم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے. ان، ان جو ہے حرف ہے. تذبحو، تا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے، تا کو ہٹائیں، واو الف جمع کی علامت ہٹائیں. ذبح، ذبح سے ذبح یذبح اذبح، یہ کیا ہے؟ 3 حرفی ثلاثی مجرد کا فعل. بقرتن، 2 زبر نے بتایا کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے اور مونس کا ہے کیونکہ گول تاری اور واحد اور نکرہ ہے. قالو، واو الف نے بتایا یہ کالا سے قالو جمع ماضی ہے. یہ سوالیہ ہے استفہامیہ. تتخذون، تا نے بتایا یہ مضارع کا فعل ہے اور شد نے یہ بتایا کہ یہ کوئی مزید فی والا ہے جو باب تفعیل سے ہو سکتا ہے، اور نہ جو ہے ماضی کی ضمیر جڑ کے آئی ہے، یہ فعل کی نہیں ہے، یہ جڑ کے آئی. حزوا، حزوا جو ہے واو کے اوپر 2 زبر نے بتایا کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. کالا یہ ماضی کا فعل ہے، 3 حرفی کمزور. اعوذو یہ مضارع کا فعل ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے. نعبدو، اعوذو یہ تو اعوذ میں پڑھ لیا تھا. باللہ، بی حرف جر، اللہ اس میں جلالہ اسم. ان جو ہے حرف. اکونا، اکونا، اکونا میں جو ہے یہ حمزہ جو ہے وہ سوالیہ کے ہوتا ہے. کونا جو ہے یہ ہم دیکھیں گے یہ کس طرح جڑتا ہے، کانا یکونا سے اکونا. اور اگر اسے ہم مضارع لیں تو یہ مضارع کا فعل بنے گا کانا یکونا سے. یکونو، یکونونا، تکونو، اکونو، یہ پھر مضارع کا فعل بن جاتا ہے، پھر یہ سوالیہ نہیں ہوگا. من جو ہے حرف. الجاہلین الف لام سے پڑھتا چلا اسم ہے، جمع مذکر ہے، اور جو ہے سامنے یہ جو ہے کیا ہے؟ جاہلین، وہ فائل جاہل سے جاہلون، جاہلین پر. قالو جو ہے یہ ماضی کا فعل کالا سے قالو جمع. اد اولنا، اد یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے. دا یدو سے اد، اور لنا لا جو ہے حرف، نہ جو ہے ضمیر جڑ کے. رب کا رب جو ہے اسم، کا جو ہے ضمیر وہ جو ہے اسم. یبین، یا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے. یبین، درمیان میں شد آ رہی ہے، باب تفعیل ہے اس لیے اس کا مضارع پیش کے ساتھ ہے. لنا، لا حرف اور نہ جو ہے ضمیر اسم. ما، ما جو ہے یہ سوالیہ آ رہا ہے ما، تو لہٰذا استفہام ہوا، یعنی یہاں پہ اسم ہوگا. ہیا جو ہے وہ اسم ضمیر. قالا جو ہے ماضی کا فعل 3ری 4تھی دفعہ آ رہا ہے. انہو، انہ حرف ہے، وہ ضمیر اسم. یقولو یہ مضارع ہے کالا سے، کالا سے یقولو. انہ پھر آ گیا حرف ہے، ہا جو ہے ضمیر اسم. بقرتن یہ اوپر ہم نے دیکھ لیا مؤنث واحد، اور جو ہے کیا ہے؟ نکرہ. لا حرف، فاردن 2 پیش سے پتہ چلا اسم ہے. وا حرف، لا حرف، بکرن، اب پھر را پہ 2 پیش سے پتہ چلا تنوین سے کہ یہ اسم ہے. اوانم 2 پیش سے پتہ چل گیا اسم ہے. بینا، بینا جو ہے یاد رکھیں ظرف ہے، اور جیسے ہم نے پڑھا تھا نا مل السماوات و مل الارض و مل ما بینہما، وہاں پہلی دفعہ آپ نے یہ بینا کا لفظ سیکھا تھا. اس کے معنی ہوتا ہے درمیان میں یہ اسم ہوتا ہے، ظرف ہے. ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے. ففعلوا، فا حرف ہے. افعلوا، افعلوا یہ جو ہے فعلا یفعلوا، افعل سے افعلوا بنے گا. جب فا کو ہٹا دیں گے تو یہ افعلوا ہو جائے گا، امر کا صیغہ جمع. ما جو ہے کیا کے معنی میں آ رہا ہے تو استفہامیہ ہے، اسم ہوگا. تو امرونا، تا جو ہے وہ علامت مضارع آ رہی ہے، اور واو نون جو ہے یہ جمع کی علامت پہ آ رہا ہے. قالو، قالو جو ہے کیا ہے؟ ماضی کا فعل ہے، جمع کا ہے. اد یہ ہے دا یدو ادو، یہ ادو کا لفظ جو ہے پھر آ گیا امر کے صیغے میں. لا حرف، نہ جو ہے اسم. رب کا رب اسم، کا جو ہے ضمیر اسم.
युबय्यन या युबय्यन ये फेल होता है, मुदारे का फेल है, इसे हम देखेंगे बाब तफील से आता है। ला जो है हरफ, ना जो है जमीर इसम, मा जो है फिर सवालिया में आ रहा है इसम के तौर पे, लोन जो है इसम होता है, रंग को कहते हैं, हा जो है जमीर इसम है, काला फिर ये पांचवी दफा आ रहा है, माजी का फेल है, तीन हरफी कमजोर, इन्ना हरफ हु जमीर इसम, यकूलू काला से यकूलू मुदारे आ रहा है, इन्ना हरफ हा जो है जमीर इसम, बकरतुन ये चौथी दफा आ रहा है मुअन्निस। सफराओ, सफराओ जो है ये रंग के मायने में है इसम के तौर पे, इसके ऊपर इलामत नहीं होती इसम की, इसको आपने ऐसा सच याद करना है। फा के उन दो पेश से पता चला कि इसम है। लौन नू, लौनू में ये लौन जो है इसम होता है, हा जो है जमीर है। तसुर्रु, तसुर्रु जो है ये मुदारी का फेल है, सर्रा से तसुर्रु बना। अन नाजरीन अलिफ्लाम से पता चला इसम है, जमा है, सामने की यानी जो मुजक्कर की जमा है, और क्या है, क्या है, फाइल नाजिर से नाजिरून नाजरीन बनता है। उर्दू में आने वाले अल्फाज देखिए, युबैयन से बयान दलील बैयन मुबैना तौर पर, लौना से मतलून मिजाज रंगीन, काला यकूलू से कौल कायल मकौला अकवाल जरी, सुफराव से सुफरावी तबीयत सुफरा, इसी तरह तसर्रु से सरूर मुसरत मसरूर, अन नाजरीन से नजर नाजरीन मंजर निजारा, तशबह से मुतशाबे मुतशाबत मुतशबह अफराद, शाह से माशाल्लाह इंशाल्लाह मशियत इलाही, ला मोहतदून से हदायत हादी बरहक, जलूल से जिल्लत और जलील, अल अर्द से अरादी अर्द व समाई और अरादी, तश्की से साकी नमाज इस्तस्का, मुसलमा से सही सलामत सालिम, फीहा से फिलहाल फिलफौर फिल हकीकत। ये तमाम के तमाम अल्फाज अरबी से आए हैं और उर्दू में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, इनके मानी हम उर्दू में जानते हैं। एक बार फिर जो है आयतों पे नजर डाल लीजिए। वाह हरफ, इस जो है इसम, काला फेल, मूसा इसम, ली हरफ, कौम इसम, ही जमीर इसम, इन्ना जो है हरफ, अल्लाह इसमें जलाला इसम, या मुरु जो है मुदारे का फेल, सॉरी मुदारे का नहीं, ये जो है अमर है, मुर। कुम जो है जमीर इसम, अन जो है हरफ, तज बाहू मुदारे का फेल, बकरत उन जो है ये इसम है मुअन्निस है, कौलू जो है फेल, आ जो है सवालिया यानी हरफ, तत्तखुज़ु जो है ये फेल है मजीद फी का, और ना जो है वो जमीर जुड़ के आ रही है, उज़वा ये जो है इसम है, काला फेल, आऊज़ु फेल मुदारे का, भी हरफ, अल्लाह इसमें जलाला इसम, अन्ना हरफ, अकूना, अकूना जो है यहाँ पे फेल के मायने में आ रहा है, यानी मुदारे का फेल है ये। मिन जो है हरफ, अल जाहिलीना इसम, कौलू जो है फेल, उदू फेल, ला हरफ, ना इसम, रब्बा इसम, का इसम, युबय्यन ये जो मुदारे का फेल, ला हरफ, ना इसम, मा जो है इसमें मसूला, ये यहाँ पे सवालिया इस्तिफाम के लिए आई है, हिया जो है इसम, कौला जो है फेल, इन्ना हरफ, ऊ जो है जमीर इसम, यकूलू मुदारे का फेल, इन्ना हरफ, हा जो है जमीर इसम, बकरतुन जो है वो क्या इसम, ला जो है हरफ, फारिदुन इसम, वा हरफ, ला हरफ, बिकनुन इसम, अवानुन जो है इसम, बैना जो है इसम, जाली का इसम, फा हरफ, इफ़ालू ये क्या है, अमर का जमा का सीगा है, माँ जो है फिर इसमें मसूला के तौर पे आया इस्तफामिया, तो मरून मुदारे का फिर, जितने लाल रंग के सब हरूफ, जितने सब्ज रंग के सब अफाल, जितने नीले रंग के सब अस्मा। कालू फिर जो है फेल, उदू फेल, ला जो है हरफ, ना जो है इसम, रब इसम, का इसम, युबय्यन जो है फेल, ला जो है हरफ, ना जो है इसम, और मा इसम, लोन इसम, हा इसम, कौला फेल, इन्ना जो है हरफ, हु जो है जमीर इसम, यकूलू जो है मुदारिक फर, इन्ना जो है हरफ, हा जो है जमीर इसम, बकरा जो है इसम, सफरा जो है वो इसम, फा हरफ, फा के उन पूरा ही जो है इसम, लौन इसम, हा इसम, तसुर्रु जो है मुदारी का फेल, अन्नाजरीन इसम। असबाक हमें इन आयतों से ये मिले
بنی اسرائیل نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکامات کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کیا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت اور جو ہے عظمت نہ تھی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے تمام سوالات کا جواب دیتا رہا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی پربات بے حد معاف کرنے والے اور رحیم ہے۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 0 4 1 1 4 1 3 یعنی اوسطاً 3 یا 3 سے کم ہی ہیں۔ لفظی و فکری ترجمہ و شرح کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واہ اور اس جب کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان کے تذبحوا بکرا تم سب گائے ایک ذبح کرو۔ قالو انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہزوا ہنسی مذاق۔ قالا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے، یعنی وہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ قصہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ اور اس کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے تھے۔ اتتخذنا ہزوا پہ غور کیجئے، بنی اسرائیل کا رویہ انتہائی غیر اخلاقی اور مجرمانہ تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کا ذرا بھی احترام نہ کیا، حالانکہ ابھی انہیں موسیٰ کے ساتھ فرعون سے نجات ملی تھی۔ موسیٰ ہی کے ذریعے انہوں نے حیرت انگیز معجزے بھی دیکھے تھے، لیکن وہ سب کچھ بھول گئے۔ انہیں کم از کم اتنا ہی بھی خیال نہیں آیا کہ وہ خود اپنی نجات کا سبب بننے والے انسان کی عزت کر سکیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بھی لحاظ نہیں رہا جس نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان اللہ یامرکم کا مطلب ہے یہ حکم بالکل واضح تھا، اور یہ حکم موسیٰ کی طرف سے نہ تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اعوذ باللہ سے موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم کو عقل نہیں ہے، بلکہ کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا جاہلیت کی نشانی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی یہ بد اخلاق لوگوں سے واسطہ پڑے تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ علم آپ میں سے اگر کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے تو پلیز کیجیے۔ جی افشل جمیل آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز کیجیے۔ انمیوٹ کریں اپنے آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ لِقَوْمِهِ موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم بیت اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرۃ کہ تم ذبح کرو ایک بکرا، ایک گائے، بقرۃ قالوا اتتخذوا ہزوا انہوں نے کہا بتاتا ہے ہمیں ہنسی مذاق۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادعوا لنا من الجاہلین، سر یہاں تک من الجاہلین۔ قالو انہوں نے کہا ادعو لنا ہمارے لیے دعا کیجئے رب کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بتائے ہمیں، ما ہیا کیسی ہو وہ گائے، قالا اس نے کہا انہو وہ کہتا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے یقولو انہو یقولو بے شک وہ کہتا ہے فرماتا ہے، انہا بکرتن کہ وہ گائے جو ہے لا فارد نہ بوڑھی ہو ولا بکرن اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، اوان یعنی بین الذالک دونوں کے درمیان ہو، چھوٹے اور بڑی ہونے کے، ففعلوا بس کرو ما تؤمرون وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ ادعو لنا ربک کا مطلب ہے انہوں نے اپنے نامناسب رویے پر باقی رہتے ہوئے پھر سے سوال کیا ہے، موسیٰ ذرا اپنی ادب سے پوچھو، گویا کہ وہ اللہ ان کا رب نہیں ہے۔
وہ دولا ربا کا، انہوں نے اپنے نامناسب رئی پر باقی رہتے ہوئے سوال کیا تھا. یبین لنا ما ہی کا مطلب ہے یہ سوال غیر ضروری تھا کہ اللہ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ کوئی ایک گائے ذبح کر دیتے. انہ یقول انہا، موسیٰ نے اللہ سے پوچھ کر ان کو پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے کیسی ہو. یہاں دو علامتیں بیان کی گئی تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. وہ یہ کہ گائے بہت بوڑھی بھی نہ ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر ہو، بلکہ وہ درمیانی عمر والی ہو. اس سے ہمارے لیے ایک سبق ملے گا کہ جب کبھی ہمارے سامنے حد سے گزر گئے یا غلط بیانی کے ہو تو وہاں ہمیں بالکل واضح الفاظ میں صاف بات کرنی چاہیے. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ کا مطلب بھی ہے یہاں اللہ کا ایک رسول ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ گائے کو ذبح کریں، جو کہ ایک بالکل آسان حکم تھا. آئیے یہاں پہ ایک حدیث دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو. ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے. اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا. پھر آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا. پھر فرمایا جب تک میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑے رکھوں مجھے میرے حال پر چھوڑ، اس لیے کہ تم سے پہلی امت کے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے بہت سوال کیا اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے. پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں اس میں سے جتنا ہو سکے بجا لو، اور جب کسی بات سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو. آپ میں سے اگر کوئی اسے دہرانا چاہے تو پلیز دہرا لیں. بسم اللہ. قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بتائے ہمیں، ما ہیا، کہ کیسی ہو گائے. قالا، اس نے کہا انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بکرتن، کہ وہ گائے ہو، لا فاردن، نہ بوڑھی ہو، ولا بکرن، اور نہ چھوٹی عمر کی، اوان بین ذالکا، دونوں کے درمیان. ففعلوا، پس کرو، ما تو مرون، وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. اگلی آیت ہے بسم اللہ. قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کریں ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ ہمیں بتائے، ما لونہا، کیسا ہو اس کا رنگ. قالا، اس نے کہا انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، انہا بکرا، کہ وہ گائے ہو، صفراء، زرد رنگ کی، فاقعن، خوب گہرا ہو، لونہا، اس کا رنگ، تسر، اچھی لگتی ہو، الناظرین، دیکھنے والوں کو. اس کی شرح دیکھتے ہیں. ادولا نہ ربا کا لونہاس تک، اس بار بھی ان کا رویہ ویسے ہی تھا کہ ذرا اپنے رب سے پوچھو تو صحیح کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. انہ یقول، انہا سے ظاہر ہوتا ہے. پھر ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہونے کے بجائے دوبارہ اللہ سے پوچھ کر بالکل صاف اور واضح انداز میں انہیں جواب دیتے ہیں. صفراء سے پتہ چلتا ہے گائے کے رنگ کے بارے میں 3 علامتیں بتائی گئی تھی. آئیے اسباق دوار پلان دیکھتے ہیں. آج کی ان آیتوں سے اسباق ہمیں یہ ملے کہ بنی اسرائیل نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کیا. بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہ تھی. بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا. بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا. یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بات، بے حد معاف کرنے والے اور رحیم ہے. دعا کیجئے اے اللہ میری مدد فرما کہ میں ساری زندگی تیری ناراضگی والے کاموں سے دور رہوں. اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائی، انشاءاللہ میرے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھ پر ہمیشہ رحم و کرم فرماتا ہے، اس لیے میں روزانہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کروں گا یا کروں گی اور اللہ کا ذکر و شکر کروں گا یا کروں گی. اسماء دیکھتے ہیں. جاہل جمع ہے جاہلون، جاہلین. بکر جمع ہے ابکار. لون جمع الوان. 3 حرفی افعال میں ذبح یذبح، اذبح، ذابح، مذبوح، ذبح اور ذبح 2 اس کے فاعل ہوتے ہیں، مصدر ہوتے ہیں. ذبح مادہ سے با فتحہ سے آیا.
فردا یفردو افرد، فارد ڈیش فرادا، فارادال مادہ سے باب کرومہ سے ہے فارودا. فقا یفقو افقا، فاکن مفکون فکن اور فکون، فا کافین مادہ سے باب فتح سے آیا. زبہ چھچا بھی ہے، زبہ یزبہ ازبہ، زابہ مذبوح ذبح، ذات باہا مادہ سے باب فتح سے آیا. فرقا یفرق افرق، فارق مفروق فرق، یہ تین حرفی فا را کاف مادہ سے باب نصرہ سے. فقطہ فقطہ سوری فقع یفقو افقا، فاکن ڈیش فکن، فا کافین مادہ سے باب فتح سے آیا. کمزور افعال حمزہ والے اور یکساں حروف والوں میں آیا ہے حزا یحزا احزی، حازن محزون حزن اور حزایا، حازا حمزہ مادہ سے باب فتح سے آیا. سرا یسر سر، سارن مسرور سرور، سین را را مادہ سے باب جو ہے یہ نصرہ سے آتا ہے. حزا یحزا احزا، حازن محزون حزن، حازا حمزہ مادہ سے باب فتح سے ہے. سرا یسر سر، سارن مسرور سرن اور سرور، اس کا امر جو ہے اسرر اسررو، لا تسرر لا تسررو، سین را را مادہ سے باب نصرہ سے ہے. القا یلکی الکی، ملکن ملکن الکاؤن، حمزہ سوری لام کافیہ مادہ سے باب جو ہے افعال سے آتا ہے. آتا یوتی آتی، موتن موتن اتاؤن، حمزہ تا یا مادہ سے باب افعال سے آیا. واللہ یولی ولی، مولن مولن تولیتن، واو لام یا مادہ سے باب تفعیل سے آیا. تو یہ مزید فیقے تھے ہم نے کر لیے. بینا یبین بین مبین مبین تبین، بینا یبین بین مبین مبین تبین، با یا نون مادہ سے باب تفعیل سے آیا. تو چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ 9 اشارہ ڈی میں خوش آمدید. آج ہم جو ہے آتا کا جو ہے 4 حرفی فعل کریں گے. آتا یہ بھی اسلمہ کے وزن پہ آتا ہے. ہم نے دیکھا تھا 3 حرفی علیمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ، اور ہم نے کہا یہ مزید فی ہیں علامہ اور اسلمہ. پھر ہم نے 3 جملے سیکھے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفار. تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ بہتر ہو اللہ کی جانب انقلاب. تدبر سے تدبرہ، تدارس سے تدارسہ، انقلاب سے انقلاب. ہم نے صحت مند افعال QC1 میں دیکھے تھے فتح، نصرہ، دربہ، سمی. اور کمزور افعال ہم نے دیکھے تھے QC2 میں وہابہ، وعدہ، قالا، زادہ، دا، حدا، اور یکساں حروف میں زنہ، دلہ، اور حمزہ والوں میں امرا، سادہ، کرا. پھر ہم نے QC3 میں آ کے مزید فی کے 8 صحت مند دیکھے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ اور انقلاب. اور کمزور میں جو اب تک ہم نے پڑھے تھے وہ تھے واللہ، نادا، کاما، الکا، اور یکساں حروف والا بھی ہم نے پڑھ لیا عدلہ. اب ہم جو ہے 4 حرفی جو حمزہ والے ہیں اس میں آتا کا ٹیبل کر رہے ہیں. آتا یہ 4 حرفی ہے اور حمزہ سے شروع ہوتا ہے. سالیمہ 3 حرفی سے اسلمہ بنا. آتا 3 حرفی سے آتا، یعنی 2 حمزہ اکٹھے ہوئے ان کو ملائیں گے تو کھڑی زبر کی شکل میں آ جائے گا آتا. ماضی کا ٹیبل ہے آتا اس نے دیا، آتو ان سب نے دیا، آتائی تھا آپ نے دیا، آتائی تو میں نے دیا، آتائی تم آپ سب نے دیا، آتائی نا سب نے دیا، آتت اس عورت نے دیا. اب آپ میں سے کوئی اس ماضی کے ٹیبل کو ایک بار پلیز کرا دیں. جی کرائیں. آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا، آتت. اس کا ٹیبل ہدا، ہدو، ہدایتا، ہدایتو، ہدایتم، ہداینا کے پیٹرن پہ آتا ہے. یعنی کمزور فعل ہے تو اس کے ماضی کے تینوں حرف پہ کہیں بھی پیش نہیں آتا.
اس کا پیٹرن ہے ہدا سے ہدو، جزا سے جزو، واللہ سے ولو، الکا سے الکھو، آتا سے آتو، زبر کے ساتھ. دیکھیے آتا اس نے دیا، آتو ان سب نے دیا، آتئی تھا آپ نے دیا، آتئی تو میں نے دیا، آتئی تم آپ سب نے دیا، آتئی نہ ہم سب نے دیا، آتت اس عورت نے دیا. حل آتا کیا جواب ہوگا؟ نام نام آتا، آتا، حل آتو، نام نام آتا، آتا، حل آتیتا، نام نام آتئی، آتا، حل آتیتم، نام نام آتا، آتئی، حل آتا الزکا، حل نام آتا زکا، نام نام آتا الزکا، حل نام آتا آتا، الزکا، نام نام آتا، آتا، حل آتیت الزکا، نام نام آتئی، آتا، حل آتیتم الزکا، نام نام آتئی، نام زکا. آتا ہے نزدیک. اس کا مضارع آتا ہے یہدی، یہدونا، تہدی، آہدی، تہدونا، نہدی کے پیٹرن. یوتی وہ دیتا ہے، یوتونا وہ سب دیتے ہیں، توتی آپ دیتے ہیں، اوتی میں دیتا ہوں، توتونا آپ سب دیتے ہیں، نوتی ہم سب دیتے ہیں، توتی وہ عورت دیتے ہیں. یہ مضارع کو پلیز کوئی دہرا دے جی. یوتی، یوتی، توتی، اوتی، توتونا، نوتی، توتی یا توتی. جی عمرانہ آپ نے بھی شروع کیا تھا، آپ بھی دہرا دیجئے. یوتی وہ دیتا ہے، یوتونا وہ سب دیتے ہیں، توتی آپ دیتے ہیں، اوتی میں دیتا ہوں، توتونا آپ سب دیتے ہیں، نوتی ہم سب دیتے ہیں، توتی وہ عورت دیتی ہے. جزاک. اس کا مضارع کا پیٹرن دیکھیے، یادی سے یہدونا، یجزی سے یجزونا، یولی سے یولونا، یلکی سے یلکونا، یوتی سے یوتونا. یہ دیکھیے یوتی وہ دیتا ہے، یوتونا وہ سب دیتے ہیں، توتی آپ دیتے ہیں، اوتی میں دیتا ہوں، توتونا آپ سب دیتے ہیں، نوتی ہم سب دیتے ہیں، توتی وہ عورت دیتی ہے. حل یوتی کیا جواب ہوگا؟ نام یوتی. نام یوتی. حل یوتونا جواب ہوگا نام یوتونا. حل توتی جواب ہوگا نام اوتی. حل توتونا جواب ہوگا نام نوتی. حل یوتی الزکا جواب ہوگا نام یوتی الزکا. حل یوتون الزکا جواب ہوگا نام یوتون الزکا. حل توتی الزکا جواب ہوگا نام اوتی الزکا. حل توتون الزکا جواب ہوگا نام اوتی الزکا. امن اس کا ہوتا ہے اسلمہ سے ہم نے بنایا تھا اسلم، تو آتا سے کیا ہوگا؟ آتی. اس کی کمزور حرف آپ کو پتہ ہے، امر بناتے ہوئے کمزور حرف گر جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو یا جو ہے غائب ہو گئی، تو یہ بن گیا آتی. پیٹرن ہے اہدی سے اہدو، اہدی سے اہدو، اجزی سے اجزو، ولی سے ولو، الکی سے الکو، آتی سے آتو. آتی، آتو، لا توتی، لا توتو. آتی تو دے تو کیا ہوگا؟ اوتی، میں دیتا ہوں یا دیتی ہوں. آتو تم سب دو، نوتی ہم سب دیتے ہیں، لا توتی تو مت دے، لا اوتی میں نہیں دیتا یا دے، لا توتو تم سب مت دو. اس کا اس میں فائل بنتا ہے اسلمہ سے مسلم، مسلم. اس کے پیٹرن پر آتا سے موتن، موتن. یہ جو کمزور فعل ہوتے ہیں نا، ان کے نیچے دو زبر، دو زیر، دو زبر آتے ہیں فائل مفعول بنتے ہوئے، تو یہ ہوگا موتن، موتن. اور اس میں وہ جو ہے مصدر کیسے بنے گا؟ فعل اسلمہ سے اسلام، تو آتا سے اطاع. موتن دینے والا، موتن جس کو دیا جائے، تعاون دینا. تو ہمارا حل انتا موتن کیا جاؤ گا؟ نم انا موتن. نام آرام ہوتی ہے. حل انتم موتون کیا جاؤ گا؟ نم نحن موتون. تو ماضی کا ٹیبل ہمارا تھا آتا اس نے دیا، آتاؤ ان سب نے دیا، آتئی تا آپ نے دیا، آتئی تم میں نے دیا، آتئی تم آپ سب نے دیا، آتئی نہ ہم سب نے دیا، آتت اس عورت نے دیا. مضارع کیا ہوگا؟ یوتی وہ دیتا ہے، یوتونا وہ سب دیتے ہیں، توتی آپ دیتے ہیں، اوتی میں دیتا ہوں، توتونا آپ سب دیتے ہیں، نوتی ہم سب دیتے ہیں، توتی وہ عورت دیتی. امر کیا ہوگا؟ آتی دے، آتو دو، لا توتی مت دے، لا توتو مت دو،
موتن دینے والا، موتن جس کو دیا جائے، اطعام دینا. یہاں پہ ہم مغرب کی نماز کے لیے 10 منٹ کا وقفہ کریں گے. یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے. جن کے ہم نماز کا ٹائم نہیں ہے آپ اس ٹیبل کو دیکھیے یا اپنا کوئی اور کام کر لیجیے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے 10 منٹ کے بعد، اس وقت میرے پاس 35 ہیں تو 45 پہ کلاس شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ میں سے کوئی اس ٹیبل کو کرانا چاہے؟ جی سر میں کرواتی ہوں. جی کرائیے. آتا، آتو، آتائتا، آتائتو، آتائتم، آتائنا، آتت. یوتی، یوتونا، توتی، اوتی، توتونا، نوتی، توتی. آتی، آتو، لا توتی، لا توتو. موتن، 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 ایتاؤن. جزاک. 6 چابیاں. آتا اس نے دیا، یوتی وہ دیتا ہے، آتی دے، موتن دینے والا، موتن جس کو دیا جائے، اطاعن دینا. اس کے ماضی کے اندر جو ہے پیش نہیں آتا. آتا سے آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا. یہ جو تا کے اوپر پیش اور تم کا ہے یہ فعل کے حروف کے اوپر نہیں ہے. یوتی میں البتہ پیش واپس آ جاتا ہے جمع میں، یوتی سے یوتون. وہ سب دیتے ہیں زکوٰۃ. اس کی عربی بنائیے. وہ سب دیتے ہیں. یوتی سے یوتونا ہو جائے گا کیا؟ زکوٰۃ. یوتون زکا. آتہم اللہ من فضلہ، آتہم اللہ من فضلہ. آتا دیا ہم انہیں اللہ، اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا. حل آتیت الزکاۃ، کیا جواب ہوگا عربی میں؟ نام آتائتو زکاتا. آتیتو ہو جائے گا، تا تو میں بدل جائے گا. نام آتیت الزکا. آتا کی طرح جو ہے آزا کا ٹیبل ہوتا ہے. آزا، آزو، آزیتا، آزیتو، آزیتم، آزینا، آزت. مدارے ہوگا یوزی، یوزونا، توزی، اوزی، توزونا، نوزی، توزی. امر ہوگا ایزی، آزی، آزی، آزو، لاتوزی، لاتوزو، موزن، موزن، ایزاؤ. اس کی 6 چابیاں ہیں. آزا، یوزی، آزی، موزن، موزن، ایزاؤن. حمزہ زا یا مادہ سے باب افعال سے آتا ہے. ہم نے دیکھا تھا علامہ سے لفظ تعلیم اور باب کا نام تھا تفعیل. حاسبہ سے لفظ تھا محاسبہ، باب کا نام مفاعلہ. اسلمہ سے اسلام، باب کا نام افعال. اختلافہ سے اختلاف لفظ اور باب تھا افتیال. استغفرہ سے ہم نے سیکھا لفظ استغفار اور باب کا نام تھا استفال. تدبرہ سے ہم نے لفظ سیکھا تدبر اور باب کا نام تھا تفاعل. اور تدارسہ سے ہم نے سیکھا لفظ تدارس، باب کا نام تھا تفاعل. اور انقلاب سے ہم نے سیکھا انقلاب، باب کا نام تھا انفیال. اگر ہم یہ افعال یاد کر لیں تو اسی افعال میں تا جمع کرنے سے اگلا باب بن جاتا ہے افتیال، اور اسی افعال میں نون کے اضافے سے بن جاتا ہے انفیال، اور اسی افعال میں سین تا کے اضافے سے استفال، اور 5واں مفاعلہ مؤنث. اور آگے جو 3 ہیں سب میں تا 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 اور اس کے ساتھ ایک اضافی لفظ لگتا ہے. تا کے ساتھ یا لگتا ہے تو تفعیل بن جاتا ہے، تا کے ساتھ الف لگتا ہے تفاعل، تا کے ساتھ تفعول. ہم نے صحت مند افعال QC 1 میں سیکھے تھے فتح، یفتح، افتح، نصرہ، ینصر، انصر، ضربہ، یضرب، اضرب، سامع، یسمع، اسمع. اور QC 2 میں آ کے ہم نے کمزور افعال سیکھے وعدہ، یعد، ات، قال، یقول، کل، زاد، یزید، زد، دعا، یدعو، ہدا، یہدی، اہدی، شاء، یشاء، شاء. اور یکساں حروف والے ہم نے سیکھے دلہ، یدل، دلہ، ظن، یظن، ظنہ، مسا، یمسو، مسا. اور مزید فی کے ہم نے سیکھے علامہ، یعلم، علم، حاسبہ، یحاسب، حاسب، اسلمہ، یسلم، اسلم، تدبرہ، یتدبر، تدبر، تدارسہ، یتدارس، تدارس،
इनकलबा यनकलिबु इनकलब, इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलिफ, इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफर। हमने देखा अरबी में फा एन लाम की बड़ी अहमियत है। इसका पहला हरफ जो होता है उसे कहते हैं फा, दूसरे हरफ को कहते हैं आइन, तीसरे को कहते हैं लाम। इनको अगर हम नंबर करें तो हम कहते हैं फा पहला नंबर है, पहला हरफ है, आइन दूसरा हरफ है, और लाम जो है तीसरा हरफ है। ये जो दरमियान में आइन लाम है ये अहम है क्योंकि इसकी वजह से तब्दीलियां होती हैं। मसलन फतहा तीनों पे जबर है, फ़अला तीनों पे जबर है, जअला तीनों पे जबर है, नसरा तीनों पे जबर है, ज़करा तीनों पे जबर है, अबदा तीनों पे जबर है, खलका तीनों पे जबर है, दरबा तीनों पे जबर है, समिया। लेकिन यहाँ देखें ऐन कलमा मीम है उसके नीचे जेर आ गई, ये बदल गया, ये ऐन कलमा जो है वो बदलता है। अलीमा, फिर देखें ऐन कलमा लाम है यहाँ पे वो जेर आ गया, आमिला लाम कलमा यहाँ पे मीम है उसके नीचे जेर। तो ये फा ऐन लाम में ये जो दूसरा कलमा होता है जिसको ऐन कलमा कहते हैं, इस पे पेश जबर जेर कोई चीज भी आ सकती है। मसलन अगर माजी में ऐन कलमा पे जबर आ रहा हो और मुदारे में जो ऐन कलमा पे भी जबर आ रहा हो, दोनों जगह जबर हो ऐन कलमा पे, तो बाब का नाम होता है फतह। अगर माजी में ऐन कलमा पे पेश हो और मुदारे में भी पेश हो, यानी दोनों जगह पेश हो, तो बाब का नाम होता है करूमा। अगर माजी में जेर हो ऐन कलमा पे, मुदारे में भी जेर हो, यानी दोनों जगह जेर हो, तो बाब का नाम होता है हसीबा। यानी माजी मुदारे ऐन कलमा दोनों अगर जबर हो तो बाब फतह, अगर माजी मुदारे ऐन कलमा पेश हो तो बाब करूमा, अगर माजी मुदारे दोनों जेर कलमा हो तो बाब हसीबा। अगर माजी में जबर हो लेकिन मुदारे में जो है जेर हो तो फिर बाब होता है दराबा। अगर माजी में जबर हो लेकिन मुदारे में पेश हो तो बाब का नाम होता है नसरा। अगर माजी में ही जेर हो और मुदारे में जबर तो बाब होता है सामिया। तो ये इन तीन बाबों की तखसीस ये है कि माजी में तो दो के ऊपर जबर है लेकिन एक पे पेश है वो नसरा है और एक पे जेर है दराबा। और जिन पांच ये छह बाब हैं, छह के छह में समिया वाहिद बाब है जिसका माजी में जेर आता है, उसी से पहचान लेते हैं कि ये समिया का बाब है। तो हमने क्या कहा था, माजी में फतह, मुदारे में फतह यानी दोनों जबर हो तो बाब होगा फतह। माजी में अगर पहला फतह जबर दूसरा दम्मा यानी पेश हो तो बाब होगा नसरा। माजी में अगर फतह और मुदारे में कसरा यानी जेर हो तो बाब का नाम होगा दराबा। अगर माजी में कसरा यानी जेर और मुदारे में फतह जबर हो तो बाब होगा सामिया। माजी में अगर पेश यानी दम्मा और मुदारे में भी पेश यानी दम्मा हो तो बाब होगा करूमा। माजी में अगर जेर यानी कसरा और मुदारे में भी जेर कसरा हो तो बाब होगा हसीबा। जेर को कसरा, जबर को फतह और पेश को दम्मा कहते हैं अरबी में। फेल सलासी मुजर्रद के बाब क्या होते हैं? 6 बाब हैं। पहला है नसरा यंसुरु, दूसरा है इसमें क्या है, नसरा यंसुरु में ऐन कलमा पर फतह और मुदारे में पेश। दूसरा होता है दरबा यदरिबु, इसमें क्या है, ऐन कलमा जो है माजी में जबर और मुदारे में जेर कसरा होती है। फतह यफ्तहु, ऐन कलमा में जो है माजी में फतह जबर और मुदारे में भी फतह यानी जबर होती है। सामिया सामिया यस्मउ, ऐन कलमा में माजी में कसरा यानी जेर और मुदारे में फतह यानी जबर होती है। करुमा यकरुमु, ऐन कलमा माजी में पेश यानी दम्मा और आखिर में मुदारे में भी दम्मा पेश होता है। हसीबा यहसिबु, ऐन कलमा पर जो है कसरा माजी में और मुदारे में कसरा यानी दोनों जेर होते हैं। हमने पढ़ा फतह बाब, माजी में भी फतह यानी मुदारे में फतह, फतह यफ्तहु, नसरा से नसरा यंसुरु, दराबा से दराबा यदरिबु, सामिया से सामिया यस्मउ, करुमा से करुमा यकरुमु, हसीबा से हसीबा यहसिबु। इसे हम यूं भी कह सकते हैं, फतह यफ्तहु बाब फतह होता है, हासिबा यासबू से बाब हासिबा होता है, करुमा यकरुमु से बाब करुमा होता है, नसरा यंसुरु से नसरा बाब होता है, दरबा यदरिबु से
दरब बाब, समिया यस्मऊ से सामिया का बाब। तो आइए सवालात को देखते हैं। आततखुजुना हुज़वा, हमसे आप मजाक क्यों करते हैं। युबय्यलना, सॉरी युबय्यलना, वाजा कर दे हमारे लिए। ला फारिद, ना ज्यादा उम्र वाली हो, वला बिक्र, और ना जवान हो। बनी इसराइल की गाय का किस्सा बताता है कि कैसे बनी इसराइल जो है क्या है, अल्लाह के अजीम पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इंतहाई बदतमीजी की और अल्लाह के साथ इंतहाई बदतमीजी करने वाले थे। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सलूक किया क्या, इंतहाई बद इखलाकाना तरीके से, इंतहाई बेतौकीराना तरीके से, इंतहाई मुजरमाना तरीके से, इंतहाई गिरे हुए इखलास के साथ, चारों दुरुस्त हैं। अल्लाह ने बनी इसराइल को एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया और वो कोई भी गाय ज़िबा कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उनका सवाल कि एक गैर जरूरी सवाल था और एक बेकार का सवाल था। फ़क्का आ का इसमें फाइल होता है फाके, बैयन से फेल अमर आएगा बैयन, अलवान का वाहिद होगा लौन। आजू, आजू उन सब ने तकलीफ दी। हल आतई तज़का, नम आतई तुज़का। आजे तुमुना, आजे तुमुना, तुम सब ने तकलीफ दी हमें। नूती, आप, हम देते हैं या हम देंगे, आप सब देंगे। तूतूना, हल तूतूना ज़का, नम नूती ज़का। तूतिल मल्क, आप देते हैं बादशाही। हल हम मौतून ज़का, नाम हम मौतून ज़का। आता से अस्मा की 3 चाबियां होती, मौतिन, मौतन, इताउन। इज़ा से अफ़ाल की 3 चाबी हैं, इज़ा, यूज़ी, आज़ी। 7 होमवर्क आपको पता है, 2 तिलावत के हैं। आप मुसहफ को जो है कुरान को कहीं से भी खोल सकते हैं, बावजू खोलिए और उसे पढ़ना शुरू कीजिए 10 मिनट तक। उसके बाद उसे बंद करके जो कुछ आपको ज़बानी याद है या आपने इस दौरान में याद कर लिया उसे 10 मिनट तक दोहराइए। उसके बाद तीसरा काम आपका है, आप अपनी ये किताब जो है टेक्स्ट बुक उसको खोलिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। 10 मिनट हर रोज पढ़िए वो सबक जो उस हफ्ते पढ़े हैं या पढ़ने हैं। और अगर आपके पास ये हार्ड कॉपी नहीं है तो अपने मोबाइल से, अपने टैबलेट या कंप्यूटर जहां भी आपने इसे रखा हुआ है वहां पे रोजाना 10 मिनट के लिए खोल के पढ़िए और दोहराइए। और चौथा होमवर्क आपका ये होता है कि ये जो पॉकेट बुक या शीट आपको दी गई है, इस शीट को, ये फोल्डेबल है, अगर आपने नहीं हासिल की तो कोई नहीं, उस सॉफ्ट कॉपी से प्रिंट निकालिए, फोल्ड कीजिए, जेब में भी रख सकते हैं, लेडी हेल्पर से। इसको आपने दिन में 5 बार खोल के पढ़ना होता है, हर बार 2 से 3 मिनट ज्यादा नहीं। और इस तरह पढ़ने से ऐसा ऐसा ये आपको याद हो जाता है। और फिर भी अगर आप 5 याद करने के बाद इसे 5 दफा दिन में 2-2, 3-3 मिनट के लिए देखते हैं तो आपकी याददाश्त तेज होने लगती है। 5वां होमवर्क ये होता है कि इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और क्वाद का MP3 सुनना। ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने अपनी आवाज में QC1 के 20 असबाक में से हर सबक के 3-3 मिनट के क्लिप जो है रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें वो तमाम अल्फाज और अहम क्वायद जो है आए हैं जो हमने QC1 में पढ़े हैं। याद रखिए QC1 सबसे अहम है, उससे आप 20 मिनट में 50% कुरान के अल्फाज सीखते हैं। छठा आपका काम ये है, अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए, किसी को अपना साथी बना लीजिए अगर अभी भी नहीं बनाया। वो आपके अपने जो है स्पाउस यानी अपने शोहर या बीवी हो सकते हैं, आपस में बच्चे हो सकते हैं, या वो आपके जो है बहन भाई हो सकते हैं, घर के अफराद हो सकते हैं, हमसाए हो सकते हैं, कोई भी जानने वाले हो सकते हैं, या आप जो है अपने तौर पर ग्रुप बनाकर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतें तिलावत कीजिए। उसका आसान तरीका ये, अब तक आपने QC1 में जो है 6 सूरतें सीखी थी, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास, सूरत काफिरून और सूरत असर। और अब QC2 में आके आपने जो है वो 37 जो है आयतें जो है सूरत बकरा की सीखी, और अब QC3 में आप मजीद आयतें सीख रहे हैं। अगर आप इन आयतों को याद करना शुरू कर दें, हिफ्स करना, और इनको रोजाना जो है नमाज की मुख्तलिफ जो है रकातों में दोहराएं, तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। रोजाना अगर आपने अभी भी नहीं याद किया तो रोजाना एक आयत सूरतुल बकरा की याद कीजिए। महीने में 30, 2 महीने में 60 बहुत है।
اپنے لیے دعا کیجئے ربی زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ یاد رہے کہ آج ہم نے چوتھا صفحہ پورا کر لیا، ابھی صرف ایک صفحہ آپ کا رہ گیا۔ ایک صفحہ کا مطلب ہے 2 ہفتے، ہر ہفتے میں 2 کلاسیں ہوتی ہیں، ایک صفحے میں 4 اشارے، تو 2 ہفتے میں آپ کا یہ کورس پورا ہو جائے گا۔ تیسرے ہفتے میں ہم آپ کو پورے کورس کی دہرائی بھی کرا دیں گے اور اس کے ساتھ آپ کا فائنل کوئز بھی ہے۔ یاد رکھیے آنے والا تیسرا ہفتہ آپ کے لیے اہم ہے۔ آپ اپنے تمام ہوم ورک جو ہے وہ انہیں کھول کے چیک کر لیں، اگر کوئی رہتا ہے تو اس وقت کر لیں۔ اس کے علاوہ اپنی ورک بک جو ہے اس کو مکمل کیجئے، کیونکہ تیسرے ہفتے میں یہ جیسے دوسرے ہفتے میں آخری صفحہ پورا ہوگا تو ہم آپ کو جو ہے ورک بک جمع کرنے کے لیے کہہ دیں گے، اور ورک بک کے علاوہ آپ کے ہوم ورک بھی جو 2-1 دن پہلے جو ہے فائنل کوئز سے بند ہو جائیں گے۔ تو اس لیے موقع سے فائدہ اٹھائیے، ابھی بھی آپ کے پاس یہ 3 ہفتے ہیں، 3 ہفتے بڑی چیز ہے، آپ پوری ورک بک بھی کر سکتے ہیں، سارے ہوم ورک کر سکتے ہیں، اسے کیجئے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھئے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔